بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور تزین اختر صاحب آپ کے سامنے حاضر. پروگرام صورتحال، اور صورتحال میں آج اتنی شدید بارش میں ہم دونوں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ بارش کے حوالے سے بات کریں، کچھ پانی کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حوالے سے بات کریں. گفتگو ہم پہلے شروع کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی. مسئلہ کیا ہے؟ خوشی کی بات ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اس کا زندہ ثبوت ہم نے کل رات دیکھا، اس وقت جب نون لیگ کے بہت سے لیڈران پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے ملنے بلاول ہاؤس پہنچ گئے. بلاول ہاؤس میں کیا باتیں ہوئیں یہ تو ابھی منظر عام پہ بعد میں آئیں گی، لیکن یہ جانا، مل بیٹھنا کس طرف جا رہا ہے تزین اختر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، اور جہاں کہیں مجھے کوئی بات یاد آئی تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. جی ہاں تزین صاحب، بالکل. کل کا جو اتنا بڑا کانوائے کہہ لیں ہم، چاہے وہ 7 لوگ ہیں، 5 ہیں، اچھے سارے لیڈر بلاول جی ہاؤس میں پہنچے ہیں، یہ اچھی بات ہے. جی ہاں سیاسی لوگوں نے کوئی حل نکالنا ہوتا ہاں ہے. ہمیں ملنا ملانا چاہیے. آپ اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بیہائنڈ دا کرٹن کیا سٹوری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو موجودہ صورتحال ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ حکومت اپنے وعدے تو خیر چھوڑ دیں، وہ روٹین کی جو گورننس ہوتی ہے نا، حکمرانی، اس میں بھی وہ فارغ ہو چکی ہے. لہٰذا ایسے حالات میں آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت جو کہ انکمپیٹنٹ ثابت ہو چکی ہے اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، میری اور آپ کی جو بڑی خون پسینے کی کمائی ہے اس کا بڑا حصہ صرف اور صرف موجودہ حکومت کے ناجائز ٹیکسوں اور ناجائز مہنگائی کی نظر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی تفصیل میں ضرورت کوئی جانے کی ضرورت نہیں، ہر بندے تو کو پتہ ہے. جی، ایسے وقت میرا میں بل جو ہے وہ 15,000 کراس کر گیا اتنے سے گھر کا. ٹھیک ہے، تو ایسے وقت میں پھر اپوزیشن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو حکومت کی توجہ دلائے، اس کی ڈائریکشن درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر حکومت اس میں آمادہ نہ ہو تو پھر جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس وقت اپوزیشن کے پاس اسٹرینگتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی تو اسٹینڈ ہے. وہ پھر ہم یہ نہیں کہتے ایجیٹیشن کریں. ٹھیک ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر مل کے آپ موو لائیں، وزیر اعظم کو فارغ کریں، حکومت کو فارغ کریں، آپ حکومت بنائیں. آپ کہتے ہیں ہم زیادہ قریب ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے دعوے ہیں، نون کے اپنے دعوے ہیں، تو آپ مل کے تحریک لائیں اور اپنا ایک پہلے طے کریں کہ کون آئے گا، کس طرح آئے گا، تو آپ عوام کے لیے یہ قدم اٹھائیں. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ہاں، مطلب اس اس کو ملاقات پہ بھی تو تحفظات بھی تھے لوگوں کے. جی وہ ہاں سوشل میڈیا بھر گیا ہے جی کہ وہ بچے پوچھ رہے ہیں، بڑے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ گھسیٹنے کے لیے گئے تھے، یہ تو گھٹنے ٹیکنے کے لیے چلے گئے. میرا خیال ہے اس طرح کی حرکتیں لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. جہاں مل بیٹھ کے کوئی اصلاح کی طرف لوگ چلنا چاہتے ہیں وہاں ان کو چلنے کا موقع دے دینا چاہیے. ہاں، لیکن آپ عوام سے یہ ایک ہی تو ان کے پاس ابھی لگژری ہے. ٹھیک ہے، لگژری کا لفظ ہی میں استعمال کروں گا. وہ بیچارے اور تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کا بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں، تو وہ اگر مذاق بھی نہ اڑائیں ان کا تو پھر ان کے پاس ہے کیا؟ حکومت نے ان کو دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، امید کوئی نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کنزیکٹیو جو گورنمنٹس آئی ہیں، اور اس میں سارے شامل ہیں، 10 سال والے بھی اور 5 سال والے بھی. ٹھیک ہے، انہوں نے عوام کی امید کے اوپر کلہاڑا چلایا ہے. بالکل. ٹھک ہے، کوئی بھی شخص اور امید پہ پورا نہیں اترا. ہم نے جیسے تیسے گزار لی. ٹھیک ہے، ہم نے سروائیو کر لیا ان حالات میں. ہمارے آگے بچے جو ہیں، جب ہم تصور کرتے ہیں کہ کیا ان کو بھی یہی مسائل ہوں گے، تو آپ کی جو امید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے. حکومت جو ہے وہ اس کو سمجھ رہی ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک بگ بینگ ہے حکومت کے لیے. ٹھیک ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس میں بھنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، شہباز شریف، آصف زرداری کا جو بگ بینگ ہے اس سے حکومت بھنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے،
بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کھڑے ہونے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے. اپوزیشن کا یہ اب فرض سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نکلے باہر, وہ کوئی کام کرے. آدھی مدت حکومت گزار چکی ہے, 2 سال, ٹھیک ہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے اور وہ مل کے کوئی ہو دونوں اس وقت متاثرہ پارٹیاں ہیں, یہ ان کو آپس میں ملاتی ہیں. اچھا وہ گھسیٹا سنگھ والا جو کام ہے نا, یہ بھی اصل میں میں سمجھتا ہوں لوگ تو مذاق میں کہہ رہے ہیں, اچھا وہ تو سیاسی بیان تھا ہی, لیکن ابھی جو شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں اور ان سے ملے ہیں, یہ اصل میں ابھی بھی ان کو گھسیٹ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے یار آؤ کہ آپ نکلو, ٹھیک ہے. دیکھیں نا پیچھے پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے کہا جی کون نکلے گا, جی سوال ہوا. بالکل شہباز شریف صاحب نے کہا جی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ بلاول نکلے گا, نوجوان کی عادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بلاول بھی بڑا سیانہ ہے, اس نے پھر کہا نہیں جناب آپ نکلیں گے, ہم آپ کی قیادت میں نکلیں گے, آپ بڑے تجربہ کار ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کراچی جو گئے ہیں وہ سرداری صاحب کو گھسیٹنے کے لیے ہیں کہ باہر نکلے, آپ آگے لیڈ کر لیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو جائے گی, مطلب میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں کم لوگوں والی, بہت سے لوگ اس میں وہ بھی شامل ہونا چاہیں گی, بلکہ ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ اگر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ مل جائیں, اور ملنے کے بعد نہیں چھوٹی کیوں, اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ہاں جی, ان کی پارٹی چھوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو آپ نے دیکھ لیا تھا ادھر وہ بیٹھے رہے آگے اسلام آباد کے پاس, ٹھیک ہے. تو ان دونوں نے تو ان دونوں بڑی پارٹیوں کا جو بھرم تھا تھوڑا سا وہ بھی ختم کر دیا تھا. وہ اکیلی پارٹی آئی تھی اور اس نے اتنا شو جہاں پہ جما لیا تھا. تو یہ 3 بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو بھی اس حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ چند روز بھی کھڑی رہ سکے. تزین افضل صاحب اتنی بولڈلی آپ سب کچھ کر رہے ہیں. بڑے مزے کا ایک موبائل پہ ایک چیز دیکھی کہ جی آپ نے وعدے, نعرے اور ساری جو دھرنے کی چیزیں تھیں گزشتہ حکومت کی وہ یاد نہیں کرانی, ورنہ نیب حرکت میں آ سکتا ہے. یہ مذاق ہے, لیکن آپ اور میں یہاں بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو بھی صحیح کرتا ہے ہم اس کو صحیح کہہ لیتے ہیں, اور جو غلط کہہ رہا ہوتا ہے اس کو غلط کہنا ہمارا حق بنتا ہے. جی ہاں بالکل, کیونکہ ہم پبلک کی آواز بننا چاہتے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس خواہشات. یار بل دینا ناممکن ہے بھائی. ایک بجلی کا بل جو ہے اور گیس کا بل جو کہ ایک عام گھرانے کا 500 سے زیادہ کبھی نہیں آتا تھا, وہ 30 ہزار کے بل آ رہے ہیں. یار انہوں نے تو بالکل ہی اتار کے رکھ دی ہے, ان کو تو بالکل کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے. اور ابھی تو ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے, اور عنقریب یہ ہوگا کہ آپ مجھے جب فون کیا کریں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں اپنی زمین پہ ہوں اور کچھ چیزیں کاشت کر رہا ہوں. اگر میں کہیں آپ کو ڈولتا ہوا نظر آؤں تو آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو میں نے سمجھ لینا کہ آپ نے بھنگ کاشت کی. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ مان لیں کہ میں بھنگ کے کسی جگہ پہ آپ نے یا تو خود بھنگ کاشت کی ہوئی ہے یا آپ کے ارد گرد بھنگ کاشت کی گئی ہے. تو ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں خالد مجید اور تزین اختر صاحب کے ساتھ. تزین اختر صاحب ابھی ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ پارٹیاں ساری اکٹھی ہو کے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر اپنا آپ منوانا شروع کر دیتی ہیں, تو جو چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے ہم ایک آواز سن رہے تھے -1 کے حوالے سے کہ جی -1 کر کے تو ان ہاؤس تبدیلی کر دی جائے, تو کیا یہاں پہ ضد انا یا میں سامنے نہیں آ جائے گی, یا ملک کو بچانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جائیں؟ ویسے تو -1 جو ہے نا, دیکھیں
انسان جو ہے وہ ایک ہوا چل رہی ہے تو انسان ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا نہیں چل رہی تو انسان کوئی نہیں ہے. ہوا میں سانس ہے، ٹھیک جب ہے، تک سانس ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمیں ویسے ہی یہ آپ نے اناؤں کی بات کی اور ضد کی بات کی، تو انسان کو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لینا چاہیے جس بھی عہدے پہ وہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ -1 یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ سٹنگ پرائم منسٹر کو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک ایم فضول سے مقدمے پہ، ٹھیک ہے، اور پاناما لیکس میں ان کا نام کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، پھر جس جج نے جو فیصلہ سنایا وہ جج خود کہہ رہا ہے جی میرے اوپر دباؤ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس جج کا جو کنڈکٹ سامنے آیا وہ بھی ہمارے سامنے. اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کے خلاف جتنا یہاں پہ شور شرابہ اور یہاں پہ جو ایک ایجیٹیشن اور اس ملک کو جو پیرالائز کر کے رکھ دیا گیا تھا وہ سب ڈھکوسلا تھا، ٹھیک ہے. ہم اس دور میں بھی لکھتے رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ جو امپائر کی انگلی تھی، ہاں جی، ٹھیک ہے، اب امپائر جو ہے وہ ابھی ہے، امپائر نے ابھی چلنا ہے 3 سال، ٹھیک ہے. جب تک امپائر ہے تب تک تو یہ بہت بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کے کاموں کے علاوہ، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا. لیکن اب نوبت بائیں جا رسید کہ جو امپائر ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو مطلب جو تنقید یہ ہینڈسم صاحب کے اوپر ہونی چاہیے تھی وہ پہلے ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ بھئی لانے والے آپ ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں اور ان کا ارادہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کچھ اشارے ہوتے ہیں جن سے یہ سمجھنا پڑتا ہے. وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا گیٹ نمبر 4، ٹھیک ہے، بالکل. ہم گئے ہوئے ہیں بطور گیسٹ، بطور ایڈیٹر، آرمی چیف سے بھی ملے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں، کچھ اشارے سگنلز ایسے ہوتے ہیں جیسے آرمی چیف صاحب فون کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہ جہانگیر ترین والا ایپیسوڈ ہوا، ٹھیک ہے، اس میں سارے حکومت کے لوگوں کے نام آئے اور جے ٹی صاحب رائے فرار اختیار کر گئے. اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں. ابھی جو یہ ہے اپنا کراچی والا ایپیسوڈ، اس میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ زرداری شہباز شریف صاحب صحیح مخلص ہو کے گئے ہیں عوام کے لیے تحریک چلانے کے لیے، یا وہ ویسے گھونگھڑوں سے مٹی جھاڑنے گئے ہیں عوام کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی میں تو چلا گیا تھا. انہوں نے اس طرح کی گرمجوشی نہیں ٹھیک ہے نا. اب اور زرداری صاحب کا بھی دیکھنے والی بات ہے کہ وہ شہباز شریف کی آمد کو کیسے لیتے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ بڑے جو ہے وہ جہاں دیدہ آدمی ہیں. بالکل. تو ان دونوں کا ملنا جو ہے یہ ٹف ٹائم تو دے گا حکومت کو. اور خان صاحب جو ہیں وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں بڑے بہت جلد، ذرا سی ان کو آ جائے نا رکاوٹ یا ذرا سی ان کو ایسی چیز، تو کیونکہ مزاج بنیادی طور پہ نازک ہے، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن کو سہنا جو ہے وہ ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے صاحب پارلیمنٹ کے اندر جس وقت وہ ایک مظاہرہ ایک ہو گیا تھا، شور شرابہ ہوا، تو انہوں نے بہت زیادہ ریئیکٹ کر لیا تھا. اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں بلکہ اپوزیشن کے وہ لیڈر ہیں جو کنٹینر پہ کھڑے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ویسے اب باتوں میں وہ بات نکل جاتی ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ سب کچھ آپ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بس کرسی پہ بیٹھ کے حکم جاری کرنا ہے اور وہ ہو جانا ہے. بالکل. یہ جو اختیار اور یہ جو لگژری حاصل ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، انسانوں کو نہیں. اور یہ لگژری تو ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے. اس کو بھی 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب اس کا کام جو ہے 100% پھر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ وزیر اعظم جب ہم بن جائیں گے تو پھر ہم آل ان آل ہوں گے، سارے ہمارے حکم کے غلام ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن، میڈیا، عوام، سب کچھ، ٹھیک ہے نا. سب کچھ. وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے، پارلیمنٹ کس بلا کا نام ہے.
یہ ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایسے آتے ہیں جیسے اپنے بنی گالا کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ صرف ایک لفظ کے اوپر یہ کئی دن پریشان رہے نا، سلیکٹڈ کے اوپر انہوں نے سلیکٹڈ کہہ دیا تو یہ ساری رات پریشان رہے، اور اگلے دن کا جو اجلاس تھا اس میں بڑے سخت فیصلے رات کے کر کے آئے تھے. بھائی مجھے سلیکٹڈ کہا ہے تو ان کو ہم نیب سے یہ کروائیں گے، یہ کروائیں گے، یوں کروائیں گے. وہ صرف ایک لفظ کے لیے انہوں نے پورا اجلاس بلا لیا تھا. جی ہاں. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی پچھلے 10 سال میں ان کے 2 سال نکال کے دیکھی جائے تو 2 وزیر اعظم ان ہاؤس تبدیل ہوئے. جی ہاں. کیس کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی وجہ سے ہی چینج ہونے تھے نا. وہ دونوں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی چینج ہوئے اور اس کے بعد ہاں وہ کیسز کی وجہ سے ہوئے تھے. ہماری بات ہے کہ یہ دونوں مل کے یہ سڑکوں پہ نہ نکلیں، یہ ٹرین مارچیں نہ کریں، یہ اسمبلی کے اندر موو لائیں، عوام کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، نو کانفیڈنس موو لائیں. اور اس میں اب ایم کیو ایم کی پیچھے جو ایم کیو ایم ناراض رہی اور اس کی وجہ سے اب 6-7 کا بلوچستان والے بھی شاید بلوچستان، ہاں بالکل، اختر مینگل صاحب سائڈ مار گئے. تو اب ان کے پاس 4-5 سے زیادہ کی اکثریت نہیں ہے، فرق کتنے سے زیادہ نہیں ہے. تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اے این پی بھی ساتھ آ جائے، اختر مینگل کو ملائیں ساتھ، تو یہ ان کو بہت سخت ایک جو مقابلے کا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور ان کو ایٹ لیسٹ یہ مذاکرات کی میز پہ لا کے کہ اب آپ پہاڑ سے نیچے اتر آؤ. وہ چوری صاحب کو شجاعت صاحب کہا کرتے ہیں نا، بھائی پہاڑ پہ چڑھے ہو، یہ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں. ان کو ہم سب جو ہے وہ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. یہ بیسیکلی اب مجھے صرف چند فکروں میں سمیٹوں گا. دیکھیں زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، 2 بڑی جماعتوں کے درمیان یہ جو آنکھ مچولی چل رہی ہے نا کہ وہ نکلے، وہ کہتا ہے وہ نکلے، ٹھیک ہے، تاکہ میری لائن سیٹ رہے امپائر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس چکر میں حکومت بھی موجے مار رہی ہے اور نیب بھی موجے مار رہا ہے، کہ نیب سے بھی ان کو شکایت ہے نا بڑی. اب چھوٹی مثال پہلے دیتا ہوں. نیب چیئرمین نیب جو ہے وہ اپنی ویڈیو کی تردید کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے، بالکل. یہ ایک نیا یہاں پہ مطلب ریسرچ ہے، یہ ایک نیا انکشاف ہے کہ ویڈیو کی بھی تردید ہو جاتی ہے. بالکل. تو چیئرمین نیب کی تبدیلی اور نیب کے اندر آرڈیننس کے اندر تبدیلی یہ تب ممکن ہے جب حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں. اب حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اکیلے ایک ہی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ فیچرز ان کے یہ ہیں کہ آپ کی بات پسند نہ آئی تو انہوں نے کہا جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم اور یہ سیاسی لیڈر کا یہ رویہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں چیئرمین نیب صاحب بھی موجے مار رہے ہیں اور خود حکومت بھی موجے مار رہی ہے. حکومت جو ہے وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی آنکھ مچولی کی وجہ سے دونوں جو ہیں وہ چاہتے ہیں دوسرا نکلے، ٹھیک ہے، اور میرے اوپر بات نہ آئے، ٹھیک ہے. تو اس میں حکومت جو ہے وہ موج کر رہی ہے. حکومت کو کوئی چیلنج نہیں ہے ملک کے اندر. عوام کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. عوام سے وہ بجلی کے بل میں بھی ہزاروں نکال رہا ہے بندہ، وہ گیس کے بل میں، چینی میں بھی لوٹ رہا ہے، پیٹرول میں بھی لوٹ رہا ہے، جو اس کی ضرورت ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نہ تو شریفوں سے کوئی برآمد کروانے آئے ہیں، نہ زرداریوں سے کچھ انہوں نے برآمد کرنا ہے، نہ کر سکے ہیں. اصل میں یہ عوام سے انتقام لینے آئے ہیں کہ عوام نے مجھے کیوں نہیں کندھوں پہ بٹھایا، میں 22 سال لگا رہا. یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں. ابھی تک ایک پائی ان دونوں سے نہیں نکلوا سکے یہ، اور عوام کی جیبیں خالی ہو رہی. ایک چیز ہے تزن صاحب، آپ نے یا میں نے، ہم لوگوں نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جی ان دونوں یا ان کے علاوہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پیسے باہر ہیں. بات ہم نے یہی کی تھی کہ پیسہ کسی کا بھی باہر ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے میرا ویسے ہمارے بھی ہوں، میرے ادھر ہی ہے. اچھا چلے کچھ فہم تو ہونے دینا جی. تو وہ انہیں نہیں، اس پہ تو میں باقاعدہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہم بھی کیا لوگ ہیں. نہ ہمیں نیب بلاتا ہے، نہ پاناما لیکس میں ہمارا نام آتا ہے، نہ کبھی ہمیں سپریم کورٹ نے طلب کیا، نہ ہمارے کوئی دبئی یا کینیڈا میں کوئی اپارٹمنٹس برآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے تو پیسے جتنے ہیں روپیے ہیں بھائی، اور وہ بھی یہیں پہ ہیں. اور ان سب کو پتہ ہے، یہ جو شہزاد اکبر اینڈ کمپنی ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں. اب میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا خیال ہے
भंग वाले पकौड़ों की बात की जाए बिल्कुल या करेंगे। कि ये जो चीज है, अब तान देखें कहाँ आके टूटी है, कहाँ से शुरू हुई हाँ जी, कि भाई खान साहब हम आएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी, आएंगे, इतनी ठीक है, नौकरियां होंगी, 50 इतनी सारी 50 चीजें, लाख नौकरियां और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर घर होंगे, ठीक है। होंगे। तो तो फिर भाई शायद इसी की काश्त से, फिर मुर्गियां और कट्टे आए, हाँ ठीक जी, है, और फिर अब बात आई है ताज़ा तरीन भंग के भंग पे। ऊपर, तो ठीक मेरा है। ख्याल है भंग पे हम तफसीली बात ना किसी दिन करें। तो इसके ऊपर ये है कि 22 साल की आपकी 24 साल की जो जिद्दोजहद है, आपने वो सारी भंग पे आके भंग कर दी। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आज की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम लोग तज़ीन अख्तर साहब, खालिद मजीद ये चाहते हैं कि अवाम के लिए कुछ किया जाए। ये जो मायूस कर रहे हैं, अवाम मायूस हो रही है, उनको कहीं उम्मीद नज़र नहीं आ रही, सिर्फ महंगाई महंगाई और महंगाई है। वो जो जिनको लारे कह लें, जिनको लारे लप्पा कह दें, जिनको नारे कह दें, जिनको वादे कह दें, उनमें से कुछ वफा नहीं हो सका। आगे क्या होता है इसके बारे में फिर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर को। खुदा हाफिज़।